سن ہجری 606 میں اگر آج ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کسی کتاب کا حوالہ پیش کریں تو ہمارا حریف ہمارا مخالف یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے کہ یہ آپ کے بریلی کے مولانا کی کتاب ہے. لیکن آئیے بزرگان دین کا کیا مرتبہ اور ان کی کیا شان ہوتی ہے. 16ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا واظب على الطاعات فبلغ مقام الذي يقول الله عز وجل كنت له سمعا وبصرا فإذا سار نور جلال الله سمعا له فسمع القريب والبعيد فإذا سار نور جلال الله بصرا له فرأى القريب والبعيد فإذا سار نور جلال الله يدا له قدر التصرف في السهل والصعب في البعيد والقريب. یہ حدیث رسول اللہ کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے, شب و روز اللہ کی اطاعت کرتا ہے, دن رات اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے, تو اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اللہ کا بندہ اللہ کے کرم سے اس عظیم مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا. میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے اللہ کا بندہ سنتا ہے. فیضا جو فرماتے ہیں کنت لہ بصرا لہ, میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے اللہ کا بندہ دیکھتا ہے. فرماتے ہیں فیضا سارا نور جلال اللہ سمعا لہ, جب اللہ کا نور بندے کے کانوں میں سما جاتا ہے فسمع القریب والبعید, تو اللہ کا بندہ دور اور نزدیک کی چیزوں کو یکساں سنتا ہے. جیسے ہم اور آپ ان چیزوں کو سماعت کرتے ہیں جو واقعات ہمارے سامنے ہوں, جو باتیں ہمارے سامنے ہوں, لیکن اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت سماعت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور اور نزدیک کی بولیوں کو یکساں سماعت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ بَصَرًا لَهُ, جب اللہ کا نور بندے کے کانوں میں آنکھوں میں سماتا ہے تو اللہ کا بندہ دور اور نزدیک کی تمام چیزوں کو یکساں دیکھتا ہے. اور جب اللہ کا نور بندے کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اللہ کا بندہ دور نزدیک کی چیزوں پر تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے, اور اللہ کا بندہ دور اور نزدیک سے بندوں کی مدد بھی کیا کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث کو مد نظر رکھیں اور حضرت شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اپنے مدرسے میں آپ جلوگر ہیں, سامنے ان کے تلامذہ کا ایک جمع غفیر ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک پڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ کو چادر سے نکالا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا. ان کے تلامذہ یہ منظر دیکھتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں. تھوڑا زمانہ گزرا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگوں کی ایک جماعت آئی, اور آنے کے بعد انہوں نے ان طالب علموں سے پوچھا بتاؤ سرکار غوث اعظم کہاں ہیں, ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مت پوچھو کہاں سے آئے ہیں, بلکہ ہم لوگوں کا قافلہ جو ہے یہ سمندری جہازوں میں سفر کیا کرتا ہے. ہم لوگ اپنے وقت کے تاجر ہیں, تجارت کرنے کی غرض سے کبھی کبھی تجارت کا سامان لے کر ہم لوگ بحری جہازوں کا سفر کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارا جہاز جو تھا وہ بھنور میں پھنس گیا تھا, ڈوبنے کے قریب تھا. ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تھی تو سرکار تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا تھا جس نے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے دیا تھا, اور ہماری بھنور
جو تھی، وہ ہماری کشتی جو تھی بھنور سے نکل گئی تھی اور ہم لوگوں کی جانیں بچ گئی تھی۔ حضرات یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت کا عالم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم سرکار غوث اعظم کی سماعت کی بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ بریلوی ہیں، یہ لوگ ان کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں۔ لیکن آئیے اٹھائیے مشکات شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ پڑھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ جہاد کی ضرورت پڑی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاوند کی سرزمین پر جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ اگر آپ کی مسجد میں کوئی امام ہو اور وہ امام آپ کی مسجد میں خطبہ پڑھتے ہوئے عربی کی کوئی باتیں بولے، عربی میں وہ کلام کرے تو آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی زبان عربی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ رسول اللہ کے غلام تھے، ان کی زبان عربی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ تو جو لوگ سامنے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے سوچا حضرت عمر حضرت ساریہ کو آواز دیتے ہیں، حضرت ساریہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو نماز ختم ہوئی، جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس نہاوند فتح ہوا اور نہاوند کے فتح یابی کا مزدہ جعفرہ لے کر لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے حضور ہم لوگ برسر جنگ تھے، ہم لوگ جنگ لڑ رہے تھے، اچانک کافروں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس وقت ایک آواز دینے والا کوئی آواز دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ جیسے ہی ہم لوگ پہاڑ کے پیچھے گئے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اب جو لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ آواز دینے والا وقت کا امیر المومنین، یہ آواز دینے والے عمر تھے، یہ مدینے سے آواز دے رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور فرمائیں، ایک نبی کا غلام مدینے میں بول رہا ہے، ایک نبی کا غلام ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے سن رہا ہے۔ حضرات جب نبی کے غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلام اتنا سنتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت کتنا سنتے ہوں گے؟ کیا کہنے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان حضور عاشق ملت، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک نبی کا غلام مدینے سے آواز دے رہا ہے، ایک نبی کا غلام ہزاروں کلومیٹر سے سن رہا ہے۔ جب نبی کے غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے آواز کیسے دی تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا رأیتہم یقاتلون عند جبل، ہم نے اس لشکر کو پہاڑ کے پاس جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی نبی کے غلاموں کی بصارت کا عالم کیا ہے کہ کھڑے ہیں مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں رأیتہم، میں نے اس لشکر کو دیکھا۔ کس لشکر کو؟ جو مدینے سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ فرماتے ہیں رأیتہم، میں نے اس لشکر کو دیکھا
युकातिलून इंद जबलिन, कि वो एक पहाड़ के पास जंग कर रहा था, युदौन मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, तो उस लश्कर को काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया। फलम अमलिकु इल्ला कुल्तु या सारियतुल जबल, तो मैंने हजरत सारिया की मदद की और कहा कि ये सारिया पहाड़ के पीछे जाओ। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने उनको देखा। हजरत जब हजरत उमर मदीने में रहकर हजारों किलोमीटर की दूरी पर होने वाली जंग को मुलाहिजा फरमा सकते हैं, तो मदीने से मुस्तफा जाने रहमत हम गुलामों को भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। क्या कहना। तो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का नूर बंदे के कानों में आता है तो अल्लाह का बंदा दूर और नजदीक की बोलियां यकसा सुनता है। जब अल्लाह का नूर बंदे की आंखों में समाता है तो अल्लाह का बंदा दूर और नजदीक की चीजों को यकसा देखता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये किसी नबी का जिक्र नहीं है, ये किसी वली का जिक्र नहीं है, बल्कि अल्लाह के एक आम बंदे का जिक्र है। जब अल्लाह का आम बंदा इतनी दूर से सुन सकता है तो नबियों की जमाअत कितनी दूर से सुनती होगी, और नबियों की जमाअत के इल्म का आलम क्या होगा। आइए उठाइए, एक किताब है तफसीर की जिसका नाम है तफसीर बैज़ावी शरीफ, और तफसीर बैज़ावी शरीफ इतनी मोतबर है, चाहे वो कोई भी मकतबे फिक्र के लोग हों, बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग हैं तो वो भी तफसीर बैज़ावी को मानते हैं और अपने यहाँ तालबा को पढ़ाते भी हैं। अगर देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग हैं तो वो भी उस किताब को मानते हैं। उस किताब की और किताब के मुसन्निफ की बुजुर्गी उनके यहाँ भी मोतबर है और वो भी इस किताब को पढ़ते हैं। लेकिन वो भी इस किताब को पढ़ते हैं, अगर अहले हदीस है वो भी इस किताब को पढ़ते हैं। तफसीर की किताब है हज़रात, उसमें लिखा हुआ है चौथे पारे की आयत करीमा है, मा कान अल्लाहु लियुती अहदकुम इल्मल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर गैर नथु खैरे को गैब अता फरमाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि परवरदिगार आलम इल्म गैब के लिए अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। हजरत अल्लामा काजी नासिरुद्दीन बैज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस किताब को लिखा। इनका इंतकाल सन हिजरी 685 हिजरी में हुआ। आला हजरत कब पैदा हुए? आला हजरत 1272 में पैदा हुए और हजरत अल्लामा काजी नासिरुद्दीन बैज़ावी का इंतकाल सन हिजरी 685 में हो गया। यानी आला हजरत से कितने सौ साल पुराने बुजुर्ग हैं। इन्होंने इस आयत करीमा की जब तफसीर लिखी तो फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु लियुती अहदकुम इल्मल गैब फयुतलिउ मा फिल कुलूब मिन कुफ्रिन व ईमान वलाकिन अल्लाह यजतबी लिरिसालतिही मन यशा फयुहिल्लाहु व युखबिरुहु बिबाज़िल मुगीबात। वो फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐरे गैरे नथु खैरे को गैब अता फरमा दे और हर ऐरा गैरा नथु खैरा दिलों का हाल जान ले। मिन कुफ्रिन व ईमान, किसके दिल में कुफ्र है, किसके दिल में ईमान है। वलाकिन अल्लाह यजतबी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब के लिए अपने रसूलों को चुन लेता है। रसूलों में से जिसे चाहता है उसे अल्लाह ताला इल्म गैब अता फरमाता है और फयुहिल्लाहु, अल्लाह ताला वही के जरिए उनको गैब बताता है। व युखबिरुहु बिबाज़िल मुगीबात, और वही के जरिए अल्लाह ताला उन्हें गैब पर मुत्तला फरमाता है। हज़रात देखें जरा, हम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों के हाल जानते हैं, लेकिन एक जमात इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे ऐसी भी रहती है जो नमाज तुमसे ज्यादा पढ़ती है, कुर्ता पैजामा तुमसे ज्यादा लंबे हैं, उनकी दाढ़ी भी तुमसे ज्यादा बड़ी है, तुमसे ज्यादा वजीफा पढ़ने वाले हैं, तुमसे ज्यादा मस्जिदों में आने जाने वाले हैं, मगर वो कहते हैं मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं। हज़रात लेकिन ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गैब के जरिए, अल्लाह ताला वही के जरिए उन्हें गैब अता फरमाता है। आला हज़रत हम इसी की तर्जुमानी करते हैं और फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मिल्क में कोई शय नहीं वो जो कि तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक और बुजुर्ग हैं, उन्होंने तफसीर की किताबें लिखी, उनका नाम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इंतकाल सन हिजरी 725 हिजरी में हुआ। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, एक किताब तफसीर की लिखी, और तफसीर आप जानते हैं कितनी मोतबर होती है। हज़रात उन्होंने तफसीर खाजिन लिखी, और उसमें जब इस आयत करीमा की तफसीर लिखी कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अर्रहमानु, रहमान वो है, अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, जिसने इंसानियत की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। हज़रात जब उन्होंने इसकी तफसीर लिखी तो उन्होंने क्या लिखा? आज लोग कहते हैं कि जो आदमी ये अकीदा रखे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं, वो आदमी मुशरिक है, क्योंकि गैब जानना अल्लाह की सिफत है। अब जिसने रसूल के लिए गैब साबित किया, उसने अल्लाह की सिफत में रसूलुल्लाह को शरीक ठहराया, और रसूलुल्लाह को अल्लाह की सिफत में शरीक ठहराने की वजह से वो इंसान मुशरिक हो गया। हज़रात लेकिन उनका अकीदा क्या था? वो फरमाते हैं कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाते हैं अरादा बिल इंसानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। व अल्लमहुल बयान, यानी बयान मा कान व मा यकून व मा कान, लिअन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युंबिउ अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन, फरमाते हैं और जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। अब आप पूरी ईमानदारी से बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया या अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया? दुनिया में जितने इंसान हैं सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया या अल्लाह ताला ने किसी एक इंसान को पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। यहाँ पर जो कहा गया खलकल इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, इसका मतलब ये है यहाँ पर तमाम इंसानों का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर परवरदिगारे आलम किसी खास इंसान का जिक्र कर रहा है। इसीलिए कहते हैं अरादा बिल इंसानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहाँ पर इंसान से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। व अल्लमहुल बयान, और जो अल्लाह फरमाता है कि बयान सिखाया, इसका मतलब क्या है? फरमाते मा काना मा यकून व मा कान, जो कुछ हो गया और जो कुछ होता रहेगा वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को सिखा दिया। लिअन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युंबिउ अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन, इसलिए हुजूर की जात वो जात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अव्वलीन का इल्म अता फरमाया और तमाम आखिरीन का इल्म अता फरमाया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। जो अल्लाह तो वो तो कहते हैं कि हुजूर कितना जानते हैं? फरमाते हैं मा काना, जो कुछ हो गया वो सब हुजूर जानते हैं। वमा यकून, और जो कुछ होता रहेगा वो सब हुजूर जानते हैं। लिअन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए हुजूर की जात वो जात है युंबिउ अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अव्वलीन का इल्म अता फरमाया, तमाम आखिरीन का इल्म अता फरमाया। दुनिया में जितने जमादात हैं उनका इल्म अल्लाह ने रसूल को अता फरमाया। कितने किस्म के जो है अशजार हैं, इसका इल्म अल्लाह ने रसूल को अता फरमाया। बरगो समर का इल्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। जिन्नो बशर का इल्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। खुशकोतर का इल्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। कायनात में जो कुछ भी है हर शय का इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया। है तेरी गुदर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मिल्क में कोई शय नहीं वो जो कि तुझ पे आया नहीं। एक और गुजरे हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इंतकाल सन हिजरी 1137 में हुआ, यानी सन हिजरी 1137 में ये दुनिया से चले गए। आला हजरत कब पैदा हुए? सन 1272 में।
ذرا جوڑ کے بتائیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کتنے پرانے بزرگ ہیں یہ؟ تقریباً 100-125 سال پرانے بزرگ. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم اگر یہ کہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر تو مشرک، کیونکہ آپ نے حضور کے لیے علم غیب ثابت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں آپ نے ان کو شریک کیا. تو بتاؤ آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ بولو. زندہ. اگر آپ اپنے کو زندہ کہیں گے مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے. اب اللہ بھی زندہ، اللہ کا بندہ بھی زندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت حی ہے اس میں آپ شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر شریک ہو گئے تو مشرک ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن ہم مشرک اس طور پر نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں. ہم اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں. ہم زندگی گزارنے کے لیے سانسوں کے محتاج ہیں، لیکن پروردگار عالم زندہ ہے، سانسوں سے پاک ہے. پروردگار عالم اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں. پروردگار عالم کی زندگی جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں. ہماری زندگی حادث ہے، فانی ہے، لیکن اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی ہے، قیوم ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفت حی یہ بھی ازلی ہے، ابدی ہے، غیر حادث ہے، غیر فانی ہے. جب اس چیز کا فرق ہو گیا کہ ہماری زندگی فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی زندگی فنا نہیں ہوگی، تو جب اور ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو ہم مشرک کہاں ہوئے؟ جب اس بات میں ہم نے ذاتی اور عطائی کا فرق مان کے ہم مشرک نہیں ہوئے تو علم غیب کے تعلق سے کہ اللہ کے پاس جو غیب ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جو ہے یہ اللہ کا عطائی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب اور مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کے بارے میں جب اتنا واضح فرق ہو گیا کہ اللہ کا علم ذاتی، مصطفیٰ کا عطائی، جب عطائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا تو ہم اگر مصطفیٰ جان رحمت کو غیب کا سمجھیں گے تو ہم مشرک نہیں ہوں گے. اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو یہاں آئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. بتائیے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے. تو کیا آپ دیکھنے کی صفت اپنی ذات میں مان کر کے مشرک ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پاک. اللہ دیکھتا ہے مگر اپنے دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں. ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کے لیے اللہ کے محتاج. اللہ نہ چاہے تو یہ آنکھیں کیا ہیں؟ اس سے بڑی بڑی ہو جائیں، انسان قریب کا نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ چاہے تو اندھے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں میل کی دکھا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جب اس چیز کا فرق مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے مگر دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، ہم دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کے لیے اللہ کے محتاج. اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، ہمارا دیکھنا عطائی ہے. جب اس صفت میں ہم ذاتی اور عطائی کا فرق کر گزرے، ہم اس سے مشرک نہیں ہوئے تو ہم
اس سے بھی مشرک نہیں ہوں گے. اللہ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی سنتے ہیں. عجیب بات ہے, اللہ بھی سنتا ہے, آپ بھی سنتے ہیں. تو کم از کم کوئی تو ایک ایسا بندہ ملے جو کہہ دے اللہ سنتا ہے لیکن ہم تو جو ہے گونگے, ہم تو جو ہے بہرے ہیں. اللہ دیکھتا ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتے. اگر مان لیں گے تو مشرک ہو جائے گا. کیوں کہ ہر انسان جانتا ہے ہم جو سنتے ہیں سننے کے لیے کانوں کے محتاج, لیکن اللہ سنتا ہے. مگر صفت سمیع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت سمیع ہے اس کے لیے وہ کانوں کا محتاج نہیں. ہماری سماعت جو ہے یہ عطائی ہے, پروردگار عالم کی ذاتی ہے. جب ذاتی اور عطائی کا فرق یہاں پر ہو گیا تو انسان مشرک نہیں ہوا. جب ان تمام باتوں میں ذاتی اور عطائی کا فرق ہو جاتا ہے تو انسان مشرک نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح علم غیب کے تعلق سے جب اللہ کے علم غیب کو ہم نے ذاتی مان لیا, مصطفیٰ جان رحمت کے غیب کو ہم نے عطائی مان لیا, عطائی اور ذاتی کا جب ہم نے فرق کر دیا تو ہم مشرک نہیں ہوئے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا انتقال سن ہجری 1137 میں ہوا, وہ فرماتے ہیں, یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں ہیں, ان کا انتقال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پیدا ہونے سے تقریباً 100 سال پہلے ہو گیا. وہ فرماتے ہیں وَقَضَا أَخْبَرَ, اس ایک آیت کریمہ ہے قرآن کی, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہی جانتا ہے قیامت کا علم. جب اس کی انہوں نے تفصیل لکھی تو فرماتے ہیں وَقَضَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ أَنْبِيَاءِ وَقَضَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ فَبِتَعْلِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا بِطَرِيقِ الْوَحْيِ أَوِ الْكَشْفِ أَوِ الْإِلْحَامِ. فرماتے ہیں اسی طرح جو بعض روایتیں انبیاء کے بارے میں مروی ہیں کہ انبیاء اکرام غیب جانتے ہیں, اور اسی طرح بعض روایتیں جو اولیاء اکرام کے بارے میں ہیں کہ اولیاء اکرام غیب جانتے ہیں, وہ صرف انبیاء کو غیب جاننے والا نہیں کہتے. وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وَقَضَا أَخْبَرَ, اسی طرح بعض روایتیں وَقَضَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ وَقَضَا کما رویہ عن الانبیاء والاولیاء, جیسے بعض روایتیں انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی غیب جانتے ہیں, اولیاء بھی غیب جانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے لیے غیب ثابت کرے وہ مشرک ہے. تو لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ قاضی ناصر الدین بیضاوی پر, لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ ابو محمد بغوی پر, لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ عارف باللہ شیخ سعدی پر, لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ علاء الدین تفسیر خازن پر, لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ فخر الدین رازی پر, لگاؤ فتویٰ حضرت علامہ اسماعیل حقی پر. وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بعض اولیاء بعض انبیاء غیب جانتے ہیں. تو کیسے جانتے ہیں؟ فَبِتَعْلِيمِ اللَّهِ, وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. حضرات اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے بتا دیا تو پھر غیب کہاں رہا. جیسے کہ آپ کی جیب میں اگر 100 کا نوٹ ہے اور کسی نے بتا دیا کہ آپ کی جیب میں 100 کا نوٹ ہے تو اور اس کے بتانے سے کسی نے جانا تو یہ غیب نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے بتا دیا تو پھر جب اللہ نے بتا دیا تو یہ حضور کے لیے غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور تو جان گئے اللہ کے بتانے سے. ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی. اگر یہی قاعدہ کلیہ ہے تو پھر اللہ کے لیے کائنات کی کوئی شے غیب نہیں ہو سکتی, کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ, ہر پیڑ کا پتا اور سمندروں کا قطرہ قطرہ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی جانتا نہ ہو. حضرات تو کہتے ہیں فَبِتَعْلِيمِ اللَّهِ, اولیاء اکرام انبیاء اکرام جو غیب جانتے ہیں یہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں.
ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں مگر اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام انبیاء کرام غیب جانتے ہیں فبی تعلیم اللہ، اللہ کے بتانے سے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو رسولوں کو غیب کیسے عطا فرماتا ہے؟ اما بطریق الوحی، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے غیب عطا فرماتا ہے. اما بطریق الکشف، یا تو اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو کشف اور الہام کے ذریعے غیب عطا فرماتا ہے. فرماتے وَقَذَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ نُزُولِ الْمَطَرِ وَعَمَّا فِي الرِّحْمِ فَوَقَعَ كَمَا قَالَ. فرماتے ہیں اسی طرح بعض اولیاء کرام نے بتا دیا بارش کب ہوگی، ماں کے شکم میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، ناقص ہے کہ کامل ہے، پورا ہے کہ کچا ہے. تو جیسا انہوں نے کہہ دیا تھا ویسا ہو گیا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. پیارے اسلامی بھائیوں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو کہ تجھ پہ آیا نہیں. قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں واضح طور پہ یہ پیغام ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. یعنی حضور سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. بہت سی آیتیں ہیں اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین. اے محبوب، اے دنیا کے لوگوں، یہ وہ اللہ کا محبوب ہے جو غیب بتانے میں بخیل نہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلع علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر غیر نتھو کہرے کو غیب عطا فرمائے. ولیکن اللہ یجتبی لرسالتہ من یشاء، بلکہ علم غیب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے اسے غیب عطا فرماتا ہے. تو بعض آیتوں میں ہے اے محبوب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتوں میں ہے اے محبوب کہہ دو کہ میں غیب جانتا ہوں. حضرات، تو جو آیتیں کہتی ہیں کہ اے محبوب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، اب جو لوگ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتا، دلیل میں وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں. جب وہ آیتیں وہ پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہوگا جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ حضور غیب جانتے ہیں، ان کا معنی کیا ہوگا؟ حضرات، قرآن کریم یہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کو اس طرح مانے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ہر زبر پر، ہر زیر پر، ہر نقطے پر، ہر حرف پر اس کا ایمان ہو. جو اس پر ایمان لایا وہی مومن ہے. اگر قرآن کی بعض آیتوں کو کوئی مانے بعض آیتوں کو نہ مانے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. تو ہم تو ان آیتوں کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جن میں اللہ نے فرمایا اے محبوب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا. ہم ان آیتوں کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے اے محبوب، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے اے محبوب دنیا والوں کو بتا دو میں خود بخود غیب نہیں جانتا، میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا، بلکہ میں جو غیب جانتا ہوں وہ عطائی طور پہ غیب جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے غیب جانتا ہوں. تو حضرات، جب عطائی اور ذاتی کا فرق ہم نے قرآن کریم میں کر دیا تو جن آیتوں میں یہ ہے حضور غیب جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور جن آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے بغیر اللہ کے بتائے نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو جب اللہ کی عطا اس کی ذاتی جب علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی کا فرق ہم نے کر دیا تو ہم مشرک نہیں ہوئے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے ان کے لیے ایک سوال ہے، وہ بتائیں ان آیتوں کا کیا مقصد ہوگا جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا اے محبوب کہہ دو کہ میں غیب جانتا ہوں. جیسے عالم الغیب
فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وما هو على الغیب بضنین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کلی طور پر حضور کے لیے علم غیب کا کوئی آدمی منکر ہو جائے تو کما حقہ قرآن کی آیتوں پر اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. بعض آیتوں پر ہوگا لیکن بعض آیتوں کا وہ منکر ہو جائے گا. اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت تو الگ رہی، قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا انکار کرنے والا کافر ہے. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں. اٹھائیے بخاری شریف. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ الظہر فی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاة فلما سلم فناداه رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فلان الا ترى کیف تصلی الا تتقی اللہ انکم ترون انه يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم واللہ انی لأراکم من بین خلفی کما اراکم من بین یدی. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن نماز ظہر پڑھائی. حضرات جب نماز کو انسان پڑھاتا ہے تو تمام مقتدیوں میں امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. بتاؤ آج کے زمانے میں زیادہ نمازی ہیں یا حضور کے زمانے میں زیادہ نمازی تھے؟ آج کے زمانے میں نمازوں کا تو یہ حال ہے. اسلام کی رونق کا کیا حال کہوں تم سے؟ کونسل میں ہزاروں سید، مسجد میں فقط جمن. مسجد میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کے گھر میں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جب وہ دنیا سے بیگانے، دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتے ہیں، تب جا کے آخری عمر میں انسان مسجد جا کے پہنچتا ہے اور پھر مسجد میں جا کر کے وہ اللہ کی عبادت میں اپنے شب و روز گزارتا ہے. لیکن حضور کے زمانے میں نماز کتنی شاندار طریقے سے صحابہ کرام ادا کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب اذان کی آواز لوہار کے کان میں پڑتی تھی اور وہ گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا تھا، اذان کی آواز سنتا تھا، ہتھوڑے کو زمین پر رکھ دیتا تھا، موچی چمڑے میں سوئی داخل کرتا تھا چمڑا سلنے کے لیے، لیکن اذان کی آواز سنتا تھا، چمڑا رکھ دیتا تھا، مسجد جا کر کے نماز پڑھتا تھا. اس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں جوق در جوق لوگ مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور کے زمانے میں کتنے نمازی ہوں گے؟ اس زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی. نماز ہو گئی. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سرکار نے سلام پھیرا فرماتے فی مؤخر الصفوف رجل، تمام صفوں میں سب سے پچھلی صف میں ایک آدمی تھا. فاساء الصلاۃ، جس نے نماز پڑھی مگر نماز صحیح نہیں پڑھی. اس نے رکوع صحیح نہیں کیا، اس نے سجدہ صحیح نہیں کیا. پڑھنے والا نماز سب سے پچھلی صف میں ہے اور حضور امام الانبیاء منبر شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سرکار نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ یا فلاں، اے فلاں انسان کھڑا ہو جا. یعنی یہ نہیں کہا کہ پیچھے کون شیطانی کر رہا تھا، کس نے صحیح طور سے نماز نہ پڑھی، بلکہ جس نے اپنی نماز کو صحیح طور سے ادا نہیں کیا تھا اس کو ہی رسول اللہ نے آواز دیا اور فرمایا یا فلاں، اے فلاں انسان کھڑا ہو جا. الا ترى کیف تصلی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نمازیں کیسے پڑھتا ہے؟ الا تتقی اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ انکم، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ انکم ترون انہ یخفی علی رکوعکم و خشوعکم، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رکوع اور تمہارے سجود ہم سے پوشیدہ ہیں. واللہ انی لاراکم من بین یدی کما اراکم من بین، انی لاراکم من بین خلفی کما اراکم من بین یدی. قسم اللہ کی میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں
میں سامنے سے دیکھتا ہوں سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو کہ تجھ پہ عیا نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود بات کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچ گئی میں نے آیت کریمہ کوئی اور پڑھی تھی اب اس کا خالی